تسا نبی دی ناموس نال غداریاں کر کے پیسے لے دے ہو قوماں کولو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. تو رب سب سے بڑا غیور ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے. جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا نا تے قافلہ آ گیا، انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کنویں دے باہر آ گئے. قالو یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگے وہ کتنی خوشخبری والی بات ہے، یہ وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا. بھائی پھر نسدے آئے، انہیں کہا تھا ساڑھا بھجیا ہوا غلام ہے. انہیں کہا ان کی پروگرام ہے، انہیں کہا وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. انہیں کہا سی یہ غلام بیچنا ہے، نسن دی بڑی بھڑی عادت ہے، چند کھوٹے درہم ہی دے دیو اسی یہ غلام بیچنا ہے. جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ. اے علماء کم از کم 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں سورہ یوسف دے ہوتے، تسی کیوں نہ پڑھان دے جمعے؟ سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ. رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ، 7 سال قات سالی آ گئی. دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا، دودھ پیندا بچہ بھی جدو ماں پیو ویچ کے نہیں سننا گئے، اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا. رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے، وہ تو جناب یوسف ہے اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نرانی. اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسے زندگی نو. حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان، حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے. مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا. انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا. ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے. آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لو. تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا. سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا. انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. مکہ تو حضور بہت بعد اچ فتح ہویا نا جی. آپ نے جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن. لو تو نہیں سی نا، خبیب بن عدی دا جسم تا انسان آڑا ہی سی نا. دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلوارہ نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن. ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لا دین انج لا رہے سن تے آپ انجے تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن. تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے. 4 شکایتان اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست. انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو. انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی. یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نہ جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پاندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. خبیب بن عدی نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا، سنا دے ماں. لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی وكلهم مبدل عداوت جاہد علی لانی فی وساق بمضیعی
وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولیکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوے گی. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدعوا لحمی وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. کیوں جی؟ آخر تو پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدوں آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے باہر کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُ بَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو، مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر کے. بس یہ اسلام ہے.